یہ دین اسلام، اس کے بنیادی شعبے 4 ہیں۔ ایمانیات، وہ باتیں جن کا ماننا ضروری ہے۔ عبادات، کہ انسان کا تعلق اللہ سے کس طرح سے ہوگا۔ معاملات، انسان کا انسان سے تعلق۔ اس کے بعد اخلاقیات، کہ انسان کا رویہ کیا ہو، انسان کا کردار کیا ہو، انسان کا مزاج کیا ہو، یہ اخلاقیات میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی عمدگیوں کو مکمل کر دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کو واضح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پھر حضرت نے یہ بات بھی فرمائی کہ اقربکم الیہ احسنکم اخلاقا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق سب سے عمدہ، اس کی بنیاد، کہ یہ وہ اخلاق ہے جو اپنی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر یہ ایک بات ذہن میں آ جائے تو دور حاضر کے معترضین کا اعتراض خود بخود واضح ہو جائے گا کہ دیکھیے حضرت، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم، حقوق العباد یہ کس نے بتلایا؟ یہ حقوق العباد اللہ نے بتلائے۔ جب اللہ کا حق نہیں مانو گے تو مخلوق کا حق کیسے مانو گے؟ کہ مخلوق کا حق کس نے بتایا؟ وہ اللہ نے بتایا۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات قبول نہ کی جائے۔ تو جب آپ اللہ کا حق نہیں مانیں گے تو مخلوق کا حق آپ کو کیسے معلوم ہوگا، اور مخلوق کا حق آپ کس طرح ادا کریں گے؟ میں یہاں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاقیات کی بنیاد ہے اللہ کی رضا، اور جب اللہ کی رضا نہیں، اللہ سے معاملہ درست نہیں، تو پھر اخلاق جو بنیاد ہی نہیں اس کی، تو اخلاق کیسے ہوگا؟ تو لہذا حسن اخلاق وہی ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استقبل الایمان، کہ جس شخص نے محبت رکھی اللہ کے لیے اور جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، بس یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاق کی بنیاد ایمان ہے، اور جس سے محبت ہو اللہ کے لیے اور جس سے بغض ہو اللہ کے لیے۔ اب جس سے محبت ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے کیا محبت؟ کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جائیں، اس کی کوشش۔ اور اللہ کے لیے بغض کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کے خلاف جہاد اور قتال۔ تو لہذا جہاد اور قتال، دعوت اور تبلیغ، تعلیم اور تربیت، کہ جو لوگ ماننے والے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام، تو یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام انجام دیے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید پڑھ کے سنایا کہ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویزکیہم، ان کو پاکیزہ بنایا، کہ ان کے دلوں کو پاکیزہ بنایا۔ یہ پاکیزگی جو دل میں ہو اور جہاں سے پھر ظاہر ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے یہ لوگ حسن اخلاق کے مالک ہوئے۔ معمولی بات پر جھگڑنے والے، ایک قبیلے کا ایک آدمی آگے بڑھا، گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے گھوڑے نے منہ ڈالا، دوسرا آیا، اس کے گھوڑے نے بھی منہ ڈالا۔ پہلے نے محسوس کیا کہ میری توہین ہے، کہ اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا، انتظار نہیں کیا اس نے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، دونوں قبیلوں میں لڑائی ہوئی، اسی بات پر 120 سال تک دونوں قبیلوں میں جنگ چلتی رہی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو قبائل ان کے دل آپس میں جوڑنا آپ کے بس کی بات نہیں، آپ پوری دنیا کا خزانہ اس پہ خرچ کر دیتے، ان دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ آپ کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے اور آپ نہایت اعلیٰ اخلاق پر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں تو تلوار اٹھائی اور دوسرے پہ وار فرمایا ہے اسلام کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ہاں، جہاں دین کی بات تھی وہاں نبی علیہ السلام ناراض ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام غصہ بھی فرمایا حضرت نے، ناراض بھی ہوئے، مگر کہاں؟ جہاں دین کی بات تھی، اور جہاں ذاتی معاملہ تھا حضرت نے اس کو درگزر فرمایا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضرت اسرائیل علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کی روح مبارک کو نکال رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام انتہائی شدت کی تکلیف محسوس فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت کا فرمان ہے کہ جتنی تکالیف دین کے راستے میں مجھے دی گئیں پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئیں۔ حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ فرما رہے ہیں، مخالفین مخالفت کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اذیتیں مجھے دی گئیں مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کی اذیت تھوڑے عرصے کے اندر اتنی شدید، اس کے باوجود حضرت فرما رہے ہیں اور حضرت نے برداشت فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب روح نکالی جا رہی ہے تو فرمایا حضرت نے کہ یہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر حضرت نے سوال فرمایا اسرائیل علیہ السلام سے، کیا یہ تکلیف جو روح نکالنے کی ہے یہ سب کو؟ کہا کہ یہ تکلیف تو سب کو ہوگی، یہ تکلیف تو سب کے لیے ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے حسن اخلاق، درد دل، فرمایا کہ میری امت کو موت کے وقت کی جو تکلیف ہو ساری تکلیف مجھے دے دی جائے، میری امت کو محفوظ۔ ایک آدمی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، لیکن اس حالت میں بھی درد دل اتنا ہے اپنی امت کے لیے کہ ساری امت کی تکلیف خود اٹھانے کو تیار ہیں۔ اور آج امت کی بدنصیبی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کے لیے قربانیاں دیتے رہے اس کام سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں آپ ان کو نظر انداز کریں، فَسَتُبْصِرُ، پس عنقریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھتے رہیں گے۔ آپ تو بہت جلد دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور یہ دیکھتے رہیں گے۔ کیا چیز دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا کون ہے۔ یہ بات غالباً کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ یہاں مجنون نہیں مفتون فرمایا۔ اگر مجنون ہوتا تو وہاں معنی یہ ہوتے کہ یہ قابل گرفت نہیں، بیچارے بھولے بھالے ہیں، دیوانگی سے کام کر رہے ہیں، ان پہ گرفت نہیں، دیوانے پہ گرفت نہیں ہوتی، دیوانے کو سزا نہیں ہوتی۔ یہاں المفتون کا لفظ استعمال فرمایا جس کے معنی ہے فتنے میں پڑا ہوا، یعنی یہ قابل گرفت اور یہ قابل سزا ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کو تو معلوم ہوگا، آپ کو تو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو فتنے میں پھنسا ہوا ہے، کہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اور قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی بات پوری طرح واضح ہوگی۔ لیکن یہ بھی دیکھتے رہیں گے، ابھی دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ ہم آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار بے بسی بے کسی کی حالت میں مارے گئے۔ اس کے بعد یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ موت کے وقت حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں مزید حقائق سامنے آتے ہیں، عذاب کی شکل میں، راحت کی شکل میں۔ پھر قیامت کے دن تو ہر چیز سامنے موجود ہوگی۔
تو فرمایا کہ یہ دیکھتے رہیں گے، دنیا سے دیکھنا شروع کریں گے اور آخرت تک یہ دیکھتے ہی رہیں گے کہ معلوم ہوگا کہ کون ہے جو فتنے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ جو ظاہر ہوں گے، ان کی دیوانگی اور ان کا فتنہ میں پھنسا ہوا ہونا، فتنے میں پھنسا ہوا ہونا، یہ ظاہر ہوگا۔ کیا اس کا علم اللہ کو بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، اللہ کا علم تو ازلی علم ہے، اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے۔ یقیناً آپ کا رب، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، هو اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، کس کو؟ بمن، اس کو، جو ضل، بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ یہ بھٹکے بعد میں ہیں، اللہ کو پہلے معلوم ہے۔ وَهُوَ عالم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ تو اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، لوگوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے یہ حقیقت عنقریب ظاہر ہو جائے گی۔ اور وہ حقیقت ظاہر ہوئی، یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ آغاز میں ایمان لانے والے کتنے؟ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، بچیوں میں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور لونڈیوں میں ام ایمن رضی اللہ عنہ۔ چند افراد چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، دائرہ بڑھتا چلا گیا، مظالم کی انتہا ہوتی چلی گئی۔ 40ویں آدمی جو ایمان لے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد معاملہ آگے کو بڑھا، مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں سے ہجرت مدینہ منورہ پہنچے، تعداد محدود ہے، اب بڑھنا شروع ہوئی۔ 2 ہجری میں تعداد 313، 3 ہجری میں غزوہ احد میں 1 سال کے بعد تعداد 313 سے 2 گنا سے بڑھ گئی، 700۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں 6 ہجری میں عمرے کے لیے، تعداد 1470۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تعداد اب سینکڑوں کی نہیں، تعداد 10,000۔ 1 مہینے کے بعد شوال میں، یہ رمضان مبارک میں 8 ہجری میں تعداد 10,000، شوال میں 1 مہینے بعد تعداد 12,000۔ اگلے سال 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تعداد 30,000۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کم و بیش تعداد 1,40,000۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ بات نہ مانیں جھٹلانے والوں کی۔ وہ بات کیا تھی؟ کفار ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو۔ چند پیشکشیں ہیں جو کفار نے کی۔ دیکھیں کہ اگر حضرت آپ کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اشارہ فرما دیں تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن عطا فرمائی کہ جن کے معیار کی کوئی عورت عالم دنیا میں تھی ہی نہیں، کہ اللہ نے ہر لحاظ سے جامع خواتین حضرت کو، جامع صفات کی خواتین حضرت کو بطور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن عطا فرما دی کہ حضرت ہم آپ کو سرداری دینے کو تیار ہیں، کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا دیتے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ ہمارے سردار ہوں گے،
حضرت نے دین کے مقابلے میں قبول نہیں فرمایا. اللہ نے مدینہ منورہ میں سرداری عطا فرمائی، سے مدینہ منورہ میں نہیں. پھر یہ سرداری کا سلسلہ بڑھتا ہوا چلا گیا. آج نبی علیہ السلام کی سرداری، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں حضرت کی سرداری موجود نہیں. نبی علیہ السلام کو پیشکش ہوئی کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، ہم آپ کے رب کی مخالفت چھوڑ دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں ان کی بات نہیں مان سکتا. اللہ کی حقانیت کو واضح کرنا یہ تو لازم ہے. فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کہ آپ جھٹلانے والوں کی بات مت مانیں. کیا ممکن تھا کہ نبی علیہ السلام ان کی بات مانتے؟ اس میں دو باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت سے خطاب فرما کر مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو جب ہم نے نبی علیہ السلام کو منع کر دیا، تمہیں تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ کفار کی جھٹلانے والوں کی بات قبول کرنا، اس سے کتنا بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس بات کی توقع ہو سکتی تھی کہ حضرت ان کی بات اس مصلحت کی وجہ سے مان لیں کہ اس طریقے سے ان کو دین کی دعوت دینا آسان ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر مداہنت کو گوارا نہیں فرمایا، تو اس لیے احتیاط کے طور پر پہلے ہی منع فرما دیا کہ حضرت آپ ان کو قریب لانے کے لیے بھی، دین میں لانے کے لیے بھی ان کی بات کو قبول نہیں فرمائیں گے. تو فرمایا کہ فلا تطیع المکذبین، بس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. ودو، انہوں نے خواہش کی، لو تدہنوا، اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، فیدہنون، بس وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. یعنی آپ ہماری مخالفت چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، ہم بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. ظلم و تشدد جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے. میں یہ ان کی خواہش تھی، لیکن آپ ان کی خواہش کو پورا نہ فرمائیں. اور یہی بات سورۃ الکافرون میں بیان ہے کہ فرمایا کہ ان کافروں نے آ کے کہا کہ حضرت ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، مل جل کے رہنا تو ہے ہی ہے، لہذا معاہدہ کر لیتے ہیں. معاہدہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، تاکہ مل جل کے جو رہنا ہے. وہی بات تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، آج بھی یہی بات، یہ سب کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے. کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ باتیں وہ ہماری مان لیں. نہیں میرے محترم، یہ مداہنت ہے اور دین میں مداہنت حرام ہے. یہاں یہ بات واضح ہو رہی. ایک ہے مدارات، ایک ہے مودت، اور ایک ہے مداہنت، ایک ہے مروت. چار باتیں میں نے گزارش کی. ایک ہے مروت. مروت ہے کہ لحاظ، کسی کے لحاظ کی وجہ سے کوئی بات بیان نہ کرنا، اپنی بات بیان نہ کرنا، لحاظ کرنا کسی کا، یہ مروت ہے. مدارات، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مودت، قلبی محبت رکھنا کسی کے ساتھ. مداہنت، کہ دین کے معاملے میں سستی اختیار کرنا، اپنے موقف کو نمایاں نہ کرنا، یہ ہے مداہنت. مودت، کافر کے ساتھ قلبی تعلق مطلقاً حرام، قطعاً اس کی گنجائش نہیں. مداہنت، دین کے معاملے میں برداشت کرنا اور دین کے معاملے میں سستی اختیار کرنا حرام، جائز نہیں. ہاں مروت اور مدارات یہ جائز ہے. مروت کہ اپنے ذاتی معاملے میں لحاظ کر لینا، اور مدارات کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسانی رشتے کی بنیاد پر، یہ جائز ہے. اور اس کے اندر فائدہ بھی ہے کہ انسان دین میں داخل ہوگا. سستی دین کی وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مداہنت سے منع فرمایا. سورۃ الکافرون میں فرمایا کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ کچھ آپ لچک اختیار کریں، کچھ ہم لچک اختیار کریں. فرمایا کہ نہیں، قل، فرماتے ہیں یا ایھا الکافرون، کیا ہے کافرون،
ہم ایمان والے ہیں، تم کافر ہو، تو لہذا ہمارا تمہارا مذہبی معاہدہ نہیں ہو سکتا، لہذا کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے، اور لہذا تم میرے معبود کی عبادت کرو، یہ بھی ناممکنات میں سے، اس لیے کہ جو تم عبادت کرو گے تو رسماً کرو گے، حقیقتاً نہیں کرو گے، عبادت جو ہے وہ رسماً نہیں ہوا کرتی، حقیقتاً ہوا کرتی، لہذا وہ عبادت نہیں، تو لہذا یہاں منع فرمایا کہ مداہنت کو اختیار نہیں کرنا، اور مداہنت یہی ہے کہ دین کے معاملے میں سستی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے معاملے میں سستی اختیار نہیں فرمائی، دین کے معاملے میں ڈھیلے نہیں ہوئے، لحاظ نہیں فرمایا، شخصی معاملات میں حضرت نے اس کو برداشت فرمایا، تو یہاں اللہ نے حسن اخلاق کی وضاحت بھی فرما دی کہ دین کے معاملے میں کمزوری کا اظہار یا کمزوری اختیار کرنا یہ اخلاق نہیں، شخصی معاملات کے اندر برداشت کرنا یہ اخلاق ہے، تو یہ بنیادی بات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت کے بارے میں نازیبہ لفظ استعمال کیا، ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے، جس میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت نصیب فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔